ذی الحجہ کا مہینہ بڑا عظیم الشان، بڑی فضیلتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہی سب سے زیادہ عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان خصوصیات میں سے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ کیا کیا خصوصیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ پہلی بات میں نے گزشتہ جمعہ یہ بتائی تھی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام قرار دیا ہے، جن کے احترام کا بندوں کو حکم دیا ہے، تو ان مہینوں میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت میں نے اس کی یہ بیان کی تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں حج جیسا اسلام کا عظیم الشان رکن ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مخصوص ایام کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی حج ادا نہیں ہو سکتا، صرف اسی مہینے کے مخصوص دنوں میں حج جیسا عظیم الشان فریضہ ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑا عظیم الشان ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے ابتدائی 10 دن، شروع کے 10 دن یہ بڑے عظیم الشان ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہی بڑے عظیم الشان، بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس مہینے کو اصول کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء کاملین، سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ان کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دنوں میں وہ جتنی عبادتیں کیا کرتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑا اہتمام کے ساتھ وہ عبادتوں میں منہمک ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے رمضان المبارک میں ایک فضا ہوتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے کہ ہر مسلمان عبادتوں کی طرف راغب ہوتا ہے، طبیعتوں کا میلان اللہ کی فرما برداری کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ایک عمومی ماحول ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑی فضیلت کے حامل ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی عبادتوں کو بڑھائیں۔ ہم فرائض تک تھے تو سنتوں پر بھی آئیں، سنتوں تک تھے تو نوافل کے بھی پابند بنیں، دن کے نوافل کے پابند تھے تو رات کی نمازوں کے عادی بنیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا کوئی معمول نہیں تھا تو اللہ کے ذکر کی پابندی کریں، ذکر تو کرتے تھے لیکن دھیان نہیں تھا، اہتمام نہیں تھا، تو دھیان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا عظیم الشان ہے اور بڑی خصوصیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ 3 خصوصیتیں وہ تھیں جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دی تھی۔ چوتھی خصوصیت علماء نے لکھی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر جہاں بہت ساری خصوصیتیں رکھتا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی عرفے کا دن آتا ہے۔ عرفے کا دن بھی ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ عرفے کا دن ہوتا ہے۔
عرفے کا دن اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بندوں کو جو آزاد فرماتے ہیں، جتنا عرفے کے دن آزاد فرماتے ہیں اتنا کسی اور دن آزاد نہیں فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتے ہیں اور بندوں کی حالت کو دیکھ کر میدان عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے مناجات اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری میں دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندے کس نیت سے جمع ہوئے ہیں، کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دینے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اللہ ہی ہماری پریشانیوں کے دور کرنے والے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے میری بارگاہ میں میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے عاشق کی حالت میں یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عرفے کا دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم سے آزاد ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارا نام ان مبارک بندوں میں شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما، ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما جن کو تو عرفے کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں وہ عرفے کے دن کی دعا ہے۔ اسی لیے حجاج کرام بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں جو اکابر مشائخ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ ان کی مجلس لگتی ہے اور اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے دعائیں ہوتی ہیں اور گڑ گڑا کر پورے عالم کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہر بندہ انفرادی طور پر بھی مانگتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کے دن مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگرچہ کہ ہم میدان عرفات میں پہنچ نہیں سکتے، اللہ یہاں بھی موجود ہے۔ جو اللہ میدان عرفات کی دعائیں سنتا ہے وہ یہاں بیٹھ کر ہم مانگیں گے وہ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ طلب اگر ہمارے دل میں ہوگی، طلب صادق کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، اگر شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات کی برکتوں سے ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے، ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جذبہ ہو، وہ لگن ہو اور دل کا وہ کنیکشن اور تعلق ہو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے جیسے عرض کیا تھا، اگرچہ کہ کسی سازش کے تحت کہیں یا پھر احتیاط کے طور پر کہیں، کچھ بھی ہو خدا جانے، حج کے لیے عمومی طور پر فضا روک دی گئی اور عمومی طور پر اور ملکوں کے لیے حجاج کرام کا آنا ممنوع قرار دیا گیا۔ دل ملاتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے یہاں دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم آنا چاہتے تھے، اے اللہ ہم آنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے لیے دروازے روک دیے گئے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں سے ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں عرفے کے دن کا عمل بتایا۔ عرفے کے دن کا روزہ مستحب ہے، عرفے کے دن روزے کا اہتمام کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن کا روزہ ایسی فضیلت والا ہے اور ایسا اہم ہے کہ اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں
کہ جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی طرح اگر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، 1 دن کا اگر روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہاں دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا، یہاں جن گناہوں کی معافی کی فضیلت سنائی گئی ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن ہم روزہ رکھنے کے بعد اگر اللہ کے سامنے نادم و شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے اگر معافی مانگیں گے، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں گے، جہاں صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے، ہمارے توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 دن کا روزہ اگر ہم رکھیں گے، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا، ویسے یہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور بالخصوص ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان میں جہاں اور بہت سارے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں میں اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں اور یہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دوسرے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکے یا نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عرفے کے 1 دن کے روزے کا تو ہم اہتمام کریں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، ذہن میں بات آتی ہے، پچھلے سال کے گناہوں کا معاف ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ ہو گئے ہیں، وہ گناہ صادر ہو گئے ہیں، ان کی معافی تو سمجھ میں آتی ہے، اگلے سال کے گناہ ابھی وجود میں ہی نہیں آئے ہیں تو اللہ کیسے معاف فرما دیں گے؟ علماء نے لکھا ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں لکھا ہے کہ اگلے سال کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے گناہوں کے سرزد ہونے سے اس کو بچا لیں گے، بندے کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے اس کو بچا لیں گے، اور غلط کاموں کے اس سے صادر ہونے سے اللہ اس کو بچا لیں گے۔ دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ بندہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھرپور ثواب اس کو عطا فرمائیں گے کہ آئندہ 1 سال بھر کے صغیرہ گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم عرفے کے دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نیک بندے اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور بہت سارے اکابر مشائخ اولیاء کاملین سلف صالحین ہیں، انہوں نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ سب باتیں اپنی جگہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ ہمارے معاف فرما دیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کچھ پاس و لحاظ ہے، اگر ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اللہ نے صحت عطا فرما رکھی ہے، تندرستی اللہ نے دے رکھی ہے، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، عرفے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ تو مستحب روزہ ہے، رکھ لیا جائے تو صحیح ہے، نہیں رکھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً میرے استاذ محترم سابق امیر شریعت حضرت علامہ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مستحب کو مستحب سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے، یہ تو مستحب ہی تو ہے، واجب اگر ہوگا تو عمل کر لیں گے، فرض اگر ہوگا تو عمل کر لیں گے، سنت ہی تو ہے اس لیے چھوڑ دیں، مستحب ہی تو ہے اس لیے چھوڑ دیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سنت اور مستحب، واجب، فرض یہ شریعت کے اعتبار سے درجے متعین کیے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیا جائے،
مستحب کو مستحب سمجھ کر ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مستحب کو مستحب سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے، سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے، واجب کو واجب سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو سنت ہی ہے، چھوڑ دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مستحب روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکھ لیا جائے تو بھی صحیح ہے، نہیں رکھ لیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اتنے اہتمام کے ساتھ ترغیب دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عرفے کے دن کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزہ اگر رکھتا ہے تو 1000 روزوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا عظیم الشان عمل ہے، بڑی فضیلتوں والا عمل ہے، اہمیت کے ساتھ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہوئی۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں تکبیر تشریق کے ایام آتے ہیں۔ ایام تشریق ان مہینوں میں ہیں اور یہ ایام تشریق بھی بڑی فضیلت کے دن ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ایام تشریق آتے ہیں اور یہ ایام تشریق بھی بڑے فضیلت والے ہیں۔ ایام تشریق 11 اور 12 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ تو تکبیرات تشریق ان میں پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق جو شروع ہوتی ہے وہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ یوم عرفہ کے دن، اب اس وقت میں منگل کے دن صبح سے شروع ہوتی ہے، تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبا قصہ موجود ہے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ اس تکبیر تشریق کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ تکبیر تشریق شریعت میں مشروع کب ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور پیارے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب کے ذریعے سے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں جب اپنے بچے کو لے کر مینا کی طرف آپ جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا اس بچے کے فدیے میں لے کر پہنچ رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت جبرائیل نے یہ سمجھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے پہنچنے میں دیر ہو جائے، اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر کے اپنے بچے کے گلے پر چھری نہ چلا دیں، فوراً جبرائیل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی زبان سے ان الفاظ کو سنا تو جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قربانی کے بدلے میں مجھے ذبح ہونے سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فدیے کے طور پر ایک دمبا بھیج دیا ہے، تو حضرت اسماعیل نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان قربانیوں کی یادگار تسبیح ہے، ان قربانیوں کی یادگار تکبیر ہے۔ ہم اپنی زبان سے جب یہ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو پڑھتے ہوئے یہ منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کن کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اس کے پیچھے کیا قربانی ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق کا پس منظر ہے۔ تو ہر مسلمان جب بھی اپنی زبان سے یہ تکبیر پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ منظر آنا چاہیے۔ سوچ کر دیکھیں، ایک بوڑھا باپ اپنے سہارے اور اپنے ایک نوجوان بچے کو 13 سال کا یا 12 سال کا مختلف روایتوں کے اعتبار سے جب اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کو لے کر مینا کے میدان کی طرف جا رہا ہے، اس لیے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس وقت میں یہ جملہ کہا ہو، تھوڑی دیر تصور کی دنیا میں ہم تصور کر کے دیکھیں کیسا منظر ہوگا۔
تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے وہ منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اگر تنہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی نماز کے ختم کا سلام ہم نے پھیرا تو فوراً ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اس سے زیادہ ہم کہنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تو اس لیے تکبیر تشریق کا ہم اہتمام کریں۔ مردوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے کہیں، بلند آواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلائیں، آواز تھوڑی بلند ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ اس تکبیر کا اہتمام کریں۔ عموماً خواتین کو اس کا علم نہیں ہوتا، اگر علم ہوتا بھی ہے تو اس میں اکثر کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے کہ گھریلو کام و کاج میں مصروف رہتی ہے۔ جب موقع ملتا ہے تو وہ نماز پڑھ لیتی ہیں، عموماً یہ چیز یاد نہیں رہتی۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک اچھا معمول بتایا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب یہ تکبیر تشریق کے ایام شروع ہو تو ان کو چاہیے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں، وہاں وہ یہ تکبیر تشریق لکھ کر سامنے لگا لیں، تاکہ جب بھی وہ نماز پڑھیں تو ان کو یاد آ جائے، وہ بھول نہ جائیں۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے اور اس کا اہتمام کرانا چاہیے۔ سب کے لیے یہ مستحب ہے۔ انفرادی طور پر اگر آدمی نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی یہ مستحب ہے، اور اگر اجتماعی طور پر جماعت سے نماز پڑھے تو اس وقت بھی یہ کہنا چاہیے۔ امام صاحب اگر بھول جائیں تو مقتدی امام کے بولنے کا انتظار نہ کرے، فوراً پیچھے سے وہ تکبیر کہنا شروع کر دیں۔ اور اسی طریقے سے ان تکبیر تشریق کے دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے اور انہی ایام میں اگر پھر وہ نماز دوبارہ ادا کی جائے، اس کی قضا کی جائے، تو اس وقت میں بھی تکبیر تشریق کہنا علماء نے لکھا ہے واجب ہے۔ تو اس لیے تکبیر تشریق کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی خصوصیات میں ایک عظیم خصوصیت ہے قربانی۔ ماہ ذی الحجہ میں قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کی وجہ سے بھی اس مہینے کی فضیلت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو قربانی کا عمل یہ بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ علماء نے اس کی بڑی وضاحتیں لکھی ہیں، حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ قربانی کا وجود اور قربانی کا ثبوت یہ ہے کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک واقعہ پیش آیا، اس کی یادگار بن گئی، ورنہ تو قربانی کا یہ عمل، یعنی کسی حلال جانور کو عبادت سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں قصہ موجود ہے، وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا وہ قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں نے جب قربانی پیش کی تھی تو ان میں سے ایک نے مینڈھے کی قربانی پیش کی تھی اور ایک کاشتکار تھے تو انہوں نے اپنے کچھ غلہ اور اناج کی قربانی پیش کی تھی۔ طریقہ اس وقت کا یہ تھا کہ اب جو بھی قربانی وہ آدمی پیش کر رہا ہے وہ قربانی کے اس چیز کو یا اس سامان کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا جائے، پہاڑ کی چوٹی پر۔ اس وقت میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کے سامان کو کھا کر چلی جاتی تھی، جلا دیتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی تھی وہ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ ان کی قربانی کو ان کے لیے استعمال کرنا حلال قرار دیا۔
ورنہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر ایسا ہوتا کہ قربانی کے جانور کو لے جا کر ہمیں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے اور آگ آ کر کھا کر چلی جائے تو کتنے مسلمان ہوتے جو قربانی ہی نہیں کرتے، خواہ اپنا مال کیوں ضائع کریں۔ آپ اچھی طرح اندازہ کر کے دیکھ لیں، بہت سارے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے کہ اس میں پیسہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، قربانی ضرور کرتے ہیں اس لیے کہ گوشت گھر کو آتا ہے، قربانی ضرور کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنا یہ مسلمان کی علامت ہے اور مسلمان کی شان ہے۔ زکوٰۃ میں ہم اپنا مال دیں یہ اللہ کا حکم سمجھ کر دیں، اور قربانی میں ہم جانور کو ذبح کریں یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کریں۔ تو یہ قربانی کا وجود یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تورات کے باب میں اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس تورات میں یہ وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام قربانی کا عمل کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے وہ قربانی انجام دیتے تھے۔ تو بغیر تفصیلات کے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، محض قربانی کا جو عمل ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ اب رہا مسئلہ قربانی کے حکم کا کہ قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا کچھ کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ سورہ کوثر کی یہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے، نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے۔ احکام القرآن للجساس تفسیر کی ایک بڑی کتاب ہے، علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو حکم دیے ہیں، اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو عموماً وہ واجب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو حکم دیے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس سے مراد عید کی نماز ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے، اس سے مراد قربانی کا عمل ہے۔ تو عید کی نماز کا پڑھنا بھی واجب ہے، قربانی کا دینا بھی واجب ہے۔ تو دونوں باتیں اس سے ثابت ہو گئی اور قربانی کا واجب ہونا ثابت ہو گیا۔ اور کچھ علماء ہیں جو قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ قربانی کو واجب کہہ لیں یا سنت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن قربانی کے عمل کو انجام دینا ضروری ہے، انجام دینا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قیام فرمایا، آپ نے کسی سال بھی قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا، اہتمام کے ساتھ آپ قربانی کا عمل انجام دیتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے قربانی دی اور دیگر سالوں میں بھی آپ نے قربانی کے عمل کو انجام دیا۔ اور قربانی کا واجب ہونا اس سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی صاحب وسعت ہے، جس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، مالدار ہے، وہ قربانی دے سکتا ہے، لیکن وسعت کے ہونے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ کو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو منع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی بتاتی ہے کہ یہ عمل واجب ہے، ورنہ یہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قربانی کے عمل کو انجام دینا یہ مسلمان صاحب استطاعت مالدار پر واجب ہے۔ اور رہا مسئلہ قربانی کے جانور کا، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قربانی شعائر دین میں سے ہے۔ شعائر کا مطلب علامات، دین کی علامتوں میں سے ہے، جیسے اذان ہے، حج ہے، سعی ہے، طواف ہے، یہ چیزیں شعائر دین میں سے ہیں۔ ایسے ہی قربانی بھی شعائر دین میں سے ہے، ان کی تعظیم اور ان کی عظمت یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر دین کی عظمت اور اس کی تعظیم وہی آدمی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے۔ مجبور ہو کر یا پھر بوجھ سمجھ کر کم پیسوں میں جانور خرید کر قربانی کر کے اپنے ذمے سے یہ بوجھ اتارنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جہاں قربانی کی فضیلت بیان فرمائی، دو شرائط اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ جو آدمی قربانی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ، طیباً نفسہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کی یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ تو دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی خوش دلی سے کرے، بوجھ سمجھ کر نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جو آدمی قربانی کرتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کی قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ تو اس لیے قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کم کر کے ایک دم دبلا پتلا مریض جانور لا کر قربانی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب میں ایک عالم نے لکھا ہے کہ جانور کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایم ایل اے کو ہدیے میں دینا چاہیں یا کسی ایم پی کو ہدیے میں دینا چاہیں یا ضلع کلیکٹر کو ہدیے میں دینا چاہیں تو آپ کیسی چیز پسند کریں گے؟ اگر جانور کی شکل میں آپ دینا چاہیں تو کیسا جانور دینا پسند کریں گے؟ اچھے سے اچھا جانور، یا پھر آدمی ایسا جانور دے جو اپنے نفس کا بدل ہو، اس لیے کہ یہ قربانی جان کا بدل ہے۔ تو اس لیے اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کر کے قربانی میں دینا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خرید کر اس کو پالا جائے، پوسا جائے، اس کے ساتھ انسیت پیدا کی جائے، اس سے محبت ہمارے دل میں پیدا کی جائے، ایک طرح کا اس سے تعلق ہو۔ جب ہم قربانی کے ایام میں اس کو ذبح کریں تو ہمارے دل کو چوٹ لگے، ایسا جانور ذبح ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک گائے خریدی تھی۔ گائے خرید کر اس کو سال بھر پالا پوسا، اچھے انداز سے اس کو پالا پوسا، خوب کھلایا، یہاں تک کہ وہاں کی یو پی کے اندر دودھ جلیبی بھی آپ نے کھلائی اس کو، سال بھر اس کو اچھی طرح پالا پوسا، اور روزانہ اہتمام کے ساتھ عصر کے بعد آپ اس کو کھیتوں میں لے جاتے اور خوب دوڑاتے تاکہ اس کا جسم خوب کھلے، وہ فربا اور موٹا ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں جب ذی الحجہ کے ایام آئے اور قربانی کا دن آیا، آپ نے اس وقت جب قربانی کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب آپ نے اس پر چھری چلائی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ بڑی محبت ہو گئی تھی، انسیت ہو گئی تھی، تعلق ہو گیا تھا۔ یہاں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں اس کو ذبح کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ یہ جو تعلق اور یہ جو افسوس ہو رہا تھا اور یہ جو آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے وہ عقلی طور پر نہیں، طبعی طور پر، جیسے آدمی کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک لوتا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ واویلا کرنا، شور مچانا تو منع ہے، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا اور غم کا اس طرح اظہار کرنا شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفقت ہے جو اللہ نے اولاد کے لیے میرے دل میں پیدا فرمائی تھی۔ تو زور زور سے چلانا تو بہرحال منع ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ شفقت کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قربانی کا جانور بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانی کے جانور کو اچھی طرح کھلا پلا کر موٹا کیا کرو، اس لیے کہ وہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا۔ سواری ایسی ہونی چاہیے جو پار بھی ہو جائے، آپ بیٹھیں تو گر جائے تو پھر ایسی سواری لے کر کریں گے کیا؟ تو اس لیے قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی
شاعر دین میں سے ہے، اس کی تعظیم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو تعظیم دو طرح کی ہے، ایک صورتاً اور ایک معنن۔ ظاہری طور پر تعظیم یہ ہے کہ جانور اچھے سے اچھا لیا جائے، اس کو پالا جائے، پوسا جائے، اس سے انسیت پیدا کی جائے، پھر اللہ کے نام پر خوش دلی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ اور معنن تعظیم یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے ذبح کرنے کا جذبہ ہو، نام و نمود اور شہرت اور نمائش نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جانور اچھے سے اچھی قیمت کا لیتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں سب سے قیمتی جانور لوں تاکہ میرا نام روشن ہو جائے۔ تو نام و نمود اگر شہرت ہوگی تو پیسہ بھی گیا، چیز بھی ختم ہو گئی، اور نہ ثواب آیا بلکہ الٹا گناہ سر پر آ جائے گا۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے نام و نمود کے بغیر، نمائش کے بغیر یہ قربانی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، چھوٹا جانور وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حصہ دیں گے، ہم بڑے کا گوشت نہیں کھاتے اس لیے چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں، تو 4، 5، 10، 12 آدمی مل کر 3 ہزار 2 ہزار ڈال کر ایک 15-20 ہزار کا بکرا خرید لیا اور یہ سمجھ لیے کہ قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ قربانی ایک بکرا اگر دیا جائے، چھوٹا جانور اگر دیا جائے تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ یہ وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل پرسوں ہی ایک صاحب سے میری بات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ گھر کے 4-5 افراد نے مل کر ایک بکرا خرید لیا ہے، آپ اندازہ لگائیں ان کی قربانی کیسے ہوگی؟ ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا دیا جاتا ہے، 5-6 آدمی مل کر ایک بکرا خریدے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کا ہم لحاظ رکھیں، بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہوں گے، چھوٹا جانور ہے تو ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کا اگر ہم عمل انجام دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور ہمارے لیے جہنم سے آڑ بنے گا۔ ایک اور روایت عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی ہم دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا فالصوف لنا یا رسول اللہ، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اگر اون ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اگر بال جتنے بھی زیادہ ہوں اون ہو تو اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو اس لیے قربانی کا عمل خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی طلب کے ساتھ قربانی کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہم قربانی کریں گے، اللہ کی ذات جلالی سے امید ہے کہ یہ قربانی ہماری قبول ہوگی اور یہ قربانی ہمارے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے بھی رہنمائی اور ہدایات جاری ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کے عمل کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں، جانوروں کی نمائش ہرگز نہ کریں، جانوروں کی نمائش نہ کریں اور روڈوں پر بالکل بھی گندگی پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے گزشتہ بار بھی یہ بات کہی تھی، ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ گندگی مسلمانوں کی پہچان ہو گئی ہے، جبکہ پاکی صفائی مسلمانوں کی پہچان تھی۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکی کو پسند فرماتے ہیں، تو اس لیے ہم پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں اور جس جانور کی بھی ہم قربانی کریں اپنے اعتبار سے، لیکن اس کی نمائش کرنے کی کوشش نہ کریں، ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر چلانا، واٹس ایپوں پر گھمانا، سوشل میڈیا پر گھمانا، اس سے ہمارا اجر و ثواب یقیناً ضائع ہوگا، یقیناً ضائع ہوگا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اگر ویڈیو آپ نے بنا لیا
اور ویڈیو بنا کر واٹس ایپ میں یا یوٹیوب میں ڈال دیا، آپ یقین کر لیجئے کہ ثواب ہرگز نہیں ملنے والا ہے، ثواب ہرگز نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے اس کا ہم خاص اہتمام کریں، اور ملک کے اس وقت کے جو حالات ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اب تو کم از کم شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور شریعت کے مزاج کو سمجھ کر اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔